السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے سننے والے دوستوں کو بیجنگ سے ایک دفعہ پھر کامران امین کا سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ چائنا میں اسکالرشپ کا سیزن شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے دوستوں کے میسیجز کے کیسے اپلائی کریں، یونیورسٹی کیسے فائنڈ کریں، پروفیسرز کیسے فائنڈ کریں، ای میل کیسے کریں، کن چیزوں کا خیال رکھیں تو اسکالرشپ جیتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو فردن سب کو ایک ہی بات کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ ان سارے سوالات کو لے کے میں ذرا اور اس سارے پروسیس کو لے کے میں سٹیپ بائی سٹیپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں اپنے علم کے مطابق، جو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک ساری چیزیں ڈسکرائب کر دی جائیں، اور پھر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہو کوئی بھی دوست تو وہ اس کو دیکھ لے اور اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ کرے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو آپ نے کس ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں نے بی ایس کیمسٹری کر لیا ہے اور مجھے ایم ایس کیمسٹری کے لیے اپلائی کرنا ہے، یہ میرے مائنڈ میں آلریڈی ہے، یا جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو جب یہ پتہ چل جائے تو یہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے فائنڈ کرنا کہ آپ مجھے اپلائی کہاں پہ کرنا ہے، چائنا میں کون سی یونیورسٹی میں۔ تو ایون کہ آپ گوگل بھی کریں گے کہ ایم ایس ان کیمسٹری ان چائنا یا چائنیز یونیورسٹیز کچھ ایسا لکھ کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چائنیز یونیورسٹی جو ایم ایس کیمسٹری میں آفر کر رہی ہیں ان کی وہ آ جائے گی ایڈورٹائزمنٹ اور لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز کیمسٹری میں ایم ایس آفر کر رہی ہیں۔ یونیورسٹیز فائنڈ کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو رینکنگ کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ سبجیکٹ وائز بھی رینکنگ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اس طرح سے بھی یونیورسٹیز کو رینک کر سکتے ہیں کہ بیسٹ یونیورسٹیز ان کیمسٹری ان چائنا، تو ایون کہ آپ گوگل کریں گے تو بھی آپ کو اس طرح کی لسٹ بنی ہوئی بہت ساری ویب سائٹ سے آلریڈی مل جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ سبجیکٹ وائز رینکنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ریجن وائز رینکنگ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ جو رینکنگ کی ویب سائٹس ہوتی ہے وہ ہر کنٹری کے حوالے سے بھی یونیورسٹیز کو رینک کرتی ہیں، تو وہاں سے بھی اگر آپ چائنا کی یونیورسٹیز دیکھیں گے تو کیو ایس رینکنگ ہے جیسے، یا ٹائم ہائر ایجوکیشن والے وہ رینکنگ کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو یونیورسٹیز کی لسٹ مل جائے گی۔ تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے کہا کہ آپ کو سبجیکٹ کا پتہ ہو، دوسری چیز یہ کہ آپ یونیورسٹی کون سی یونیورسٹیز اس سبجیکٹ میں ڈگری آفر کر رہی ہیں، اور جب آپ وہ یونیورسٹیز فائنڈ کر لیں، ان کی ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ 15 20 30 یونیورسٹیز ہیں، تو اس کے بعد آپ نے فیکلٹی یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور اس ویب سائٹ پہ جا کے فیکلٹی والا پیج ڈھونڈنا ہے، اور وہاں فیکلٹی میں پھر آپ کو کیمسٹری، اب 2 3 آپشن ہو سکتے ہیں، جیسے اسکول آف کیمسٹری الگ دیا ہو، ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری الگ سے دیا ہو، یا کیمسٹری کے نام سے کوئی انسٹیٹیوٹ الگ سے بنا ہو۔ وہ جو بھی یونیورسٹی کا پروسیس ہوگا اس میں آپ دیکھ لیں، تو وہاں سے جا کے آپ کو پھر اپنے جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سپروائزرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی وہ آپ کو ڈھونڈیں گے، وہ فیکلٹی آپ کو ڈھونڈنی ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ کیمسٹری میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی کیمسٹری سے ریلیٹڈ، آپ فزیکل کیمسٹری میں اپلائی کریں تو اس سے ریلیٹڈ، اور یہاں پہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ریسرچ پروفیسرز کی کس ڈائریکشن میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک پروفیسر وہ فزکس کا بندہ ہو لیکن وہ فزیکل کیمسٹری میں ریسرچ کر رہا ہو، تو اس کا بھی ذرا خیال رکھیے گا۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن، فیکلٹی والا جو پروفائل پیج ہوتا ہے، پروفیسرز کا نام لکھا ہوگا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ پروفائل پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس پہ پروفیسرز کی، اس نے اپنی ڈگری کس میں کی، اس کی ریسرچ کس ڈائریکشن میں ہے، اور اس کے کچھ سلیکٹڈ پیپر، یہ ساری انفارمیشن آپ کو فیکلٹی والے پروفائل پہ مل جائے گی۔ پروفیسرز فائنڈ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، آپ کچھ نارملی گروپس ہوتے ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹس بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی ویب سائٹ انہوں نے بنائی تھی ہے، وہاں پہ بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹویٹر کے تھرو بھی کرتے ہیں، یا کچھ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہوتی ہے جیسے یوکاس کے نام سے، یوکاس کے نام سے ایک ویب سائٹ آج کل کام کر رہی ہے، وہ بھی یہ فیسلٹی آفر کرتے ہیں۔ بٹ بیسٹ یہ ہے اگر آپ نے چائنا میں کرنا ہے، یا آپ نے کسی دوست سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی ریکمینڈ کر لے، اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ فیکلٹی کی لسٹ جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے وہاں سے فائنڈ کر لیں، اور جو ریلیونٹ پروفیسرز ہوں جن کی ریسرچ آپ سے ملتی ہو، آپ کے انٹرسٹ سے میچ کر رہی ہو، پریویس آپ نے کوئی کام کیا اس سے، اب تیسرا کام آ جائے گا کہ اب آپ نے انہیں ای میل کرنا شروع کرنی ہے۔ تو ای میل آپ نے ان کو لکھنی ہے، اس میں آلریڈی ایک ویڈیو میری موجود ہے، اس میں آپ ذرا دیکھیے گا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ای میل کے ساتھ آپ نے اپنا سی وی اٹیچ کرنا ہے، ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا، تو پروفیسر سے آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کو ایز اے ایم ایس اسٹوڈنٹ اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے اور آپ کی ریسرچ سپروائز کرنے کے لیے تیار ہو، یہ چیزیں مینشن کر کے وہ ایک لیٹر آپ کو دے دے جسے ایکسیپٹنس لیٹر کہتے ہیں، یا ایون کہ اگر وہ ولنگنیس کی ای میل بھی کر دے تو بعض جگہ پہ یہی کافی ہوتی ہے۔
تو ایکسیپٹنس لیٹر ریکمینڈیڈ ہے، مسٹ نہیں ہے. ایم ایس کے لیے آپ وداؤٹ ایکسیپٹنس لیٹر بھی کر سکتے ہیں. پی ایچ ڈی کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایکسیپٹنس لیٹر ہو، بٹ اب بہت جیسے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف چائنا جو یو ایس ٹی سی کے نام سے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ انٹرویو کے بعد خود ہی سلیکشن کریں گے، چاہے ایکسیپٹنس لیٹر ہو یا نہ ہو، اتنا میٹر نہیں کرتا. تو یہ انفارمیشن بھی آپ کو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ سے مل جائے گی کہ ان کے ہاں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے. بٹ ایکسیپٹنس لیٹر ہو تو اچھی بات ہے، یہ ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے، چاہے آپ سائنسز میں اپلائی کر رہے ہیں یا سوشل سائنسز میں اپلائی کر رہے ہیں. سوشل سائنسز میں یہ ہے کہ اگر آپ ایم ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایکسیپٹنس لیٹر نہ بھی ہو تو بھی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بٹ سائنسز کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس سپروائزر کی طرف سے، پروفیسرز کی طرف سے ایک ایکسیپٹنس لیٹر، اور کوشش کریں کہ آپ کو 4-5 جگہ سے ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے، اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے کون سی جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ کے چانسز زیادہ بنتے ہیں وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو یہ آ جائے گا، ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو مل گئے. اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے 2 آپ کو پروسیس فالو کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے ایڈمیشن کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو CSE جو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے اس کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے اسکالرشپ کے لیے. تو یہ دونوں باتیں یاد رکھنی ہے کہ آپ کو 2 جگہ پہ اپلائی کرنا پڑے گا، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اور اسکالرشپ والی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی. اگر آپ آنسو اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو آنسو اسکالرشپ کی الگ سے ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اپلائی کرنا پڑے گا. تو یہ باتیں، یہ بھی آپ کو یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن پروسیس ہوتا ہے، اسکالرشپ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ پیج ذرا دھیان سے آپ پڑھیں تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے. اچھا یہ بات مجھ سے رہ گئی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس بھی یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے ایڈمیشن جو پروسیس ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ میں کسی نہ کسی جگہ پہ یا اسکالرشپ والی جگہ پہ دیا ہوتا ہے، یا ایڈمیشن انٹرنیشنل ایڈمیشنز اس طرح سے انٹرنیشنل اسکول کے نام سے کوئی وہ سیکشن ہوتا ہے اس میں دیا ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے لازمی ریڈ کریں کہ ان کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، وہ آپ سے کیا کیا ریکوائرمنٹس مانگ رہے ہیں اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لوگ موسٹلی ریڈ نہیں کرتے. وہاں پہ بھی آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی اور کسی قسم کی امید ہے کہ اس کے بعد پریشانی نہیں ہوگی. اور جب آپ اپلائی کر لیں ڈاکومنٹس آپ آن لائن آپ بھیج سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا. تو میں ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو بھی سارے پروسیس ہے، کہ سب سے پہلے آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کون سی ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ فائنڈ کریں، یہ گوگل کرنے سے بھی آسانی سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈگری چائنا میں کون کون سی یونیورسٹیز میں آفر ہو رہی ہے. اور پھر آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، اور اس ویب سائٹ پہ اچھا آپ کو وہاں سے یہ انفارمیشن بھی ملے گی کہ وہ یونیورسٹی کون کون سی اسکالرشپس آفر کر رہی ہے. ایک یونیورسٹی میں 5-6-7 ڈفرینٹ اسکالرشپس ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی انفارمیشن آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے لازمی دیکھیں کہ کون سی یونیورسٹی میں کون کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں جن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جب آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کو فیکلٹی والا پیج ڈھونڈنا ہے، اور آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ فیکلٹی آپ نے فائنڈ کرنی ہے جن کی ریسرچ انٹرسٹ یا ڈائریکشنز آپ سے میچ کر رہی ہوں. وہ لوگ آپ نے ڈھونڈنے اور ان کو آپ نے ای میل کرنی ہے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے. اور جب آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر آ جائے تو پھر آپ آن لائن اسکالرشپ پورٹل پہ بھی اپلائی کریں، CSE کی ویب سائٹ پہ بھی اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی. تو یہ لگتا بڑا سمپل سا پروسیس ہے، بٹ آپ کو ٹائم اس میں کافی سارا لگانا پڑے گا. ڈاکومنٹس کی بات رہ گئی تھی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے. انیشیلی جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہو. آپ نے باہر کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی کنٹری میں اپلائی کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور CV آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں جو ہر جگہ ویری کرتے ہیں. چائنا میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس ریسرچ پروپوزل ہو تو بہت بہترین ہے. اچھا ریسرچ پروپوزل، ماسٹر کے لیے 1 یا 2 صفحوں کا ریسرچ پروپوزل، PhD کے لیے 3 سے 5 صفحوں کا ریسرچ پروپوزل، اور کہیں یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انہوں نے دیا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کا ریسرچ پروپوزل چاہیے. تو یہ آپ کو، اور یہ بہت بہترین ہے. بعض جگہ پہ SOP وہ مانگتے ہیں، بعض جگہ پہ کچھ اسٹڈی پلان مانگتے ہیں. ان ساری جگہوں پہ آپ کا ریسرچ پروپوزل چل جائے گا. تو یہ ڈاکومنٹس جو انیشیلی آپ کو ضروری ہوتے ہیں. ای میل آپ نے پروفیسر کو کرنی ہے تو اس میں آپ نے صرف CV انیشیلی سینڈ کرنا ہے، اور پھر پروفیسر اگر آپ کو کہے کچھ ایکسٹرا ڈاکومنٹ ریکوائر کرے کو مانگے تو آپ وہ بھی اس سے شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک مختصر سا اوور ویو کہ آپ کیسے چائنا میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. امید ہے یہ ضرور آپ کو اپلائی کرنے میں ہیلپ فراہم کرے گا. اسے ضرور باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.